رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سب سے پہلے میں صوبہ پنجاب کے تمام اراکین اور علماء کرام، اپنے دوست احباب جو یہاں حاضر ہیں اور تشریف لا چکے ہیں، میں آپ سب کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ اتنی محبت اور خلوص سے اس اجلاس میں تشریف لائے، اور مجھے تو یقین نہ تھا کہ اسی طرح کام چلتا رہے گا جس طرح آپ لوگوں نے چلایا۔ میں آپ کے لیے انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے دعا گو رہوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تو انہوں نے تقریر کی جس کا مختصراً خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کو فرمانے لگے کہ میں نے حضرت عمر کو آپ کے لیے خلیفہ مقرر کیا، اور مجھے امید ہے کہ یہ انصاف سے آپ لوگوں کے ساتھ پیش آئے گا اور کام کرے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میں نے بھی جب آج سے 3 سال پہلے یہ آپ کی تنظیم بنائی تو مجھے یہ یقین تھا کہ مولانا فرید احمد حقانی صاحب اور حضرت مولانا ولی اللہ جاجروی صاحب امیر اور ناظم اعلیٰ ہوں گے، اور یہ پنجاب میں کام کرے گا جماعت کو چلانے کا۔ تو الحمدللہ جتنا میرا امید تھا اس سے زیادہ انہوں نے کام کیا، اور صرف انہوں نے نہیں کیا بلکہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو انہوں نے کام کر دیا، اور اس پر میں بہت خوش ہوں۔ میں نے 2 کام ایسے کیے ہیں جس کو میں جب بھی یاد کرتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ پہلا کام یہ، اور دوسرا یہ کہ میں نے نوجوانان توحید و سنت جب بنایا تو اس وقت میں نے مولانا مصباح الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو امیر اور مولانا شاکر محمود رحمہ اللہ کو ناظم اعلیٰ بنا دیا تھا، اور ان کے لیے ایک شورا، ایک مجلس عمل بنا دیا تھا۔ اس وقت یہ ساجد صاحب اور یہ لڑکے تھے، نوجوان تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے اور احسن انداز سے کام کیا، لیکن بعد میں وہ نوجوانان توحید و سنت جو میں نے بنایا تھا اس کو جماعت نے فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں مولانا بندیالوی صاحب تھے، میں تھا، مولوی احمد شعیب تھے، اور مولانا اشرف علی صاحب تھے، اور شاہ صاحب نے فون پہ کہا کہ آپ نے جو فیصلہ کیا مجھے منظور ہوگا، اور رائے بندیالوی صاحب نے دیا تھا کہ اس نوجوانان توحید سنت کو ختم کرنا چاہیے، تو ہم نے ختم کیا تھا۔ اس کے بعد جو نوجوانان توحید سنت بنایا ہے، کس نے بنائے، کیسے بنائے، کون کون بنا رہا ہے، کون چلا رہا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے بن گیا اور کس طریقے سے چل رہا ہے۔ بہرحال یہ 2 کام جو میں نے کیے تھے کہ ایک جماعت اشاعت و توحید و سنت صوبہ پنجاب کا بنا دیا، اور ایک نوجوانان توحید سنت کا بنا دیا تھا، اور الحمدللہ میں اس پہ مطمئن ہوں اور بڑا خوش ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ہر جماعت کا کوئی خاص مقصد ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ تگ و دو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ہماری جماعت کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ کہ اللہ کی رضا، ہم کم کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں۔
تو الحمدللہ ثم الحمدللہ میری عمر تقریباً 67 سال تک پہنچ چکی ہے۔ اس عمر میں 29 سال میں نے عام زندگی گزاری ہے، طالب علمی کا اور درس و تدریس کا، اور یہ 37 سال میں نے امارت کے گزارے۔ گویا کہ امارت کی زندگی وہ اصل زندگی جو پہلی تھی اس سے یہ زیادہ ہو گئی۔ مجھے بہت تجربہ ہوا، بہت گٹر راستوں سے گزرنا پڑا، بہت سے مشکلات کو سہنا پڑا، بہت سے لوگوں کی گالی گلوچ سنے، بہت سارے لوگوں کی مخالفت آئی، اور میں نے اس پہ پرواہ ہی نہیں کیا اور اپنا کام جاری رکھا۔ کیونکہ اولاد دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حلالی اولاد ہوتی ہے اور دوسرا حرامی اولاد ہوتے ہیں۔ حرامی اولاد وہ ہے جس کو ترقی میں اپنے بڑوں سے کوئی چیز رہ جائے اور وہ اس کو ویسے تحس نحس کرے، خراب کرے، جائیداد کو خراب کرے، پیسوں کو خراب کرے، باپ کے گھر کو بیچ دے۔ اور جو حلالی اولاد ہوتے ہیں وہ اپنے بڑوں کے ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، بلکہ ان کو ایک اینٹیک کی شکل میں محفوظ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کی اثاثہ ہے اور ہمارے بڑوں کی ہمارے لیے جو کچھ چھوڑا ہے یہ ہمارے لیے ایک سرمایہ ہے۔ اشاعت التوحید و سنہ، یہ ہمارے جو اکابرین تھے انہوں نے ہمیں ایک چھوڑا ہے، ایک ایسی چیز چھوڑی ہے، ایک ایسی جماعت چھوڑی ہے جس کی نگہبانی اور جس کی ذمہ داری اور جس کا احساس یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ خصوصاً میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، جب انہوں نے وصیت کی تو اس کے بعد میں نے وصیت کچھ عربی اشعار میں بھی لکھا تھا کہ یا علماء توحید طال بقاؤکم اوصالنا شیخ القرآن ابونا اذا اجتمعت تلاميذ اکثرهم وقت الضحى قبل الوفاة ب20 ما كان موتي دفنكم لي في التراب بل الموت ترك درسكم للعالمين فأجابه أصحابه بعهودهم عهد الصحابة بالنبي المؤمنين قال الطيب بعهده ووثوقه عهد الصحابة بالأمير المؤمنين بارك دروسه تنظيمه نظم الدرر سلك الدرر في المتقين۔ تو ایسے اشعار تھے، اب تو پورے مجھے یاد نہیں ہے۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اور الحمدللہ اس وعدے کو ہم نے نبھایا، اور جماعت کو الحمدللہ صرف کے پی کے میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان تھا اور اللہ کا کرم تھا، اور آپ لوگوں کی دعائیں تھی کہ جماعت الحمدللہ آج تک بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے اور کامیابی کی طرف گامزن ہے۔ جماعت میں اجتماعات ہوئی اور ہو رہے ہیں، جماعت کے مستقل رسالے نکلتے ہیں، جماعت کی تنظیمیں دن بدن ترقی کر رہی ہے، جماعت کے لیے اپنا بورڈ بن گیا، اور الحمدللہ سارے نئے بورڈوں سے زیادہ جو مدارس ہیں وہ ہماری بورڈ میں ہیں۔ الحمدللہ وحدت المدارس الاسلامیہ میں جتنے لوگوں نے امتحانات دیے، اگلے سال 30,000 لوگوں نے امتحانات دیے تھے، الحمدللہ جماعت کا بورڈ بھی بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے اور انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا۔ کوئی بھی اس جماعت کا اور اس بورڈ کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتا انشاءاللہ، جتنی بھی وہ اویلا کرے کچھ بھی نہیں کر سکتا انشاءاللہ، بے فکر رہیں جب تک میں زندہ ہوں انشاءاللہ، اور باقی پھر اللہ کی مرضی ہے۔ اب الحمدللہ ثم الحمدللہ کچھ لوگ گلے شکوے کرتے ہیں، وہ گلے شکوے ان کا کام ہے، ہم کسی کو پیچھے نہیں دیکھتے کہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بڑا مسئلہ درد سر ہے، یہ ہمارے مقابلے میں یہ کرتے ہوں، ہم یہ نہیں کرتے۔ وہ گلے شکوے کرتے رہیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی، یہ ہوا یہ ہوا، اپنا کام کرتے رہیں گے۔ ہماری ذمہ داری جو ہے وہ اپنی ذمہ داری ہم نبھاتے رہیں گے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس 3 سال میں آپ لوگوں نے جتنا کام کیا
میں اپنے طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ کام میں نے نہیں کیا ہے، یہ آپ نے کیا ہے. ہاں میں نے صرف امیر اور ناظم اعلیٰ کا انتخاب کیا تھا، اور الحمدللہ میں اس پہ خوش ہوں کہ آپ کے امیر اور آپ کے ناظم اعلیٰ اور پورے مجلس عاملہ مجلس شورا نے جس احسن انداز سے کام کیا، انشاءاللہ میرا سر فخر سے میں اونچا رکھتا ہوں اس کی وجہ سے کہ میں نے جو تنظیم بنائی تھی الحمدللہ وہ تنظیم بڑے اچھے انداز میں چل رہا ہے اور انہوں نے کام کیا. اب 3 سال مکمل ہو گئے. امیر صاحب نے مجھے کہا کہ میں اب استعفیٰ دیتا ہوں اور اب نیا انتخاب کرنا ہے. تو نیا انتخاب کرنا، اپنے لیے امیر مقرر کرنا، اپنے لیے ناظم اعلیٰ مقرر کرنا، یہ آپ لوگوں کا کام ہے. اور اگر آپ چاہتے ہیں، مجھے اجازت دیتے ہیں تو پھر میں کر لوں گا، لیکن سب سے پہلے آپ لوگوں کی یہ اختیار ہے. آپ جس طرح چاہے میں کر لوں. تو میری رائے یہ ہے کہ اگر ہم اب نیا امیر یا اور نیا ناظم اعلیٰ منتخب کر لیں تو وہ 3 سال تجربہ کر دیتے رہیں گے اور پھر آگے کام چلائیں گے. تو اس سے بہتر یہ کہ یہ دونوں اپنی جگہ پہ ہو. تو میری رائے یہ ہے کہ یہ بہتر ہے. آپ سب کا اتفاق ہے؟ ٹھیک ہے، تائید ہے. اچھا جی، جزاکم اللہ جزاکم اللہ. دوسری ایک بات میرے ذہن میں، تقریباً 37 سال میرے امارت کے ہو گئے. میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی، میں ان سے بڑا عالم ہوں، نہ ان سے بڑا قابل ہوں، نہ زیادہ مقفع اور مسجع الفاظ مجھے آتے ہیں. میں تو پٹھان ہونے کے ناطے اردو بھی بڑی تکلیف سے بولتا ہوں، لیکن پھر بھی چلے اتنا تو ہے کہ اردو بول سکتا ہوں، آگے کچھ نہیں کہتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب الحمدللہ پنجاب میں بھی جماعت بڑے اچھے انداز میں کام کر رہا ہے، KPK میں اور دوسرے صوبوں میں بھی بڑے اچھے انداز میں کام ہو رہا ہے. شریعت کی روح سے آپ سب علماء ہیں، میں اتنا بڑا عالم نہیں ہوں، لیکن شریعت کی روح سے آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ شریعت میں ایک بندہ ہے جس کا انتخاب ہے، وہ ہے امیر. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اسمعوا واطیعوا ولو کان عبدا حبشیا. ایک روایت میں آتا ہے راسو کزبیبۃ. وہ امیر کا حکم ماننا اور اطاعت کرنا یہ ضروری ہے. ولو کان عبدا حبشیا، اگر کہ وہ غلام حبشی اور اس کا سر انگور کے دانے کے برابر ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا من رأى من امیر شیئا یکرہ فلیصبر. امیر کوئی معصوم نہیں ہوتا، صرف انبیاء علیہ السلام ہے کہ وہ معصوم ہے. الانبیاء معصومون عن الصغائر والکبائر عمدا وسہوا. بغیر انبیاء کے سارے جو ہے گناہ گار ہیں. امیر بھی گناہ گار ہے، مامور بھی گناہ گار ہے. لیکن جب امیر سے کوئی غلطی ہو جائے، جب کفر بواہ نہ ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے من رأى من امیر شیئا یکرہ فلیصبر. مسلم کی روایت ہے. جس نے امیر میں کوئی ایسی چیز دیکھی جو اس کو پسند نہ ہو، فلیصبر امر بالام لایا کہ اس کو صبر کرنا چاہیے. اور پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من خرج من الطاعت وفارق الجماعت فمات مات میتۃ جاہلیۃ. اتنے سخت وعیدات، کئی احادیث اس پہ دلالت کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے حکم کیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولو الامر کا کہا ہے ساتھ. امیر کے علاوہ جو باقی عہدے ہیں
یہ امور انتظامیہ میں سے ہے، انتظام کے لیے ان کی اطاعت لازمی نہیں ہے، اطاعت ہے امیر کی، لیکن امیر کے حکم کی اطاعت ہے جب امیر کہے کہ اس کی تابعداری کرو پھر تابعداری کرنی ہوگی، خواہ تمہارا ذہن مانے یا نہ مانے۔ طالوت کا واقعہ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ جب وہ راستے پہ جا رہے تھے اور اس نے کہا کہ آگے اللہ تعالیٰ امتحان کرتا ہے آپ پہ ایک نہر پہ اور آپ اس سے پانی نہ پیے الا من اغترف غرفۃ بیدہ، پانی پینا تو جائز تھا، حلال ہے، لیکن امیر نے کہا کہ نہیں پینا ہے، جنہوں نے نہیں پینا وہ کامیاب ہو گئے اور جس نے پیا وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہاں تک امیر کی اطاعت ہے۔ پھر اس کے بعد ناظم اعلیٰ یا دوسرے یہ امور انتظامیہ میں سے ہیں، ان کو ذمہ داری سونپی جاتی ہے۔ ہماری جماعت کے جو ناظم اعلیٰ ہے ان کو میں نے کئی دفعہ جماعت کی ذمہ داریاں سونپی لیکن انہوں نے نہیں مانا اور اپنی مرضی کی۔ پچھلے دنوں تقریباً چند مہینے پہلے میں نے کہا کہ مرکزی اجلاس بلائیں، لیکن انہوں نے کہا اس میں بہا نشانی کی اور میرا حکم نہیں مانا اور اجلاس نہیں بلایا۔ اب آپ سے ایک رائے طلب کرنا ہے، یا تو یہ کہ اسی طرح ہم جماعت کو چھوڑ دیں، بس پنجاب میں آپ کام کریں، کے پی کے میں کے پی کے والے کریں، بلوچستان میں وہ کریں، اور اپنے اپنے علاقوں میں اور اپنے اپنے صوبوں میں کام کرتے رہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں پورے پاکستان میں اکٹھے ایک تنظیم بھی ہونی چاہیے، تو اس تنظیم کے لیے میں تو ناظم اعلیٰ کو نہیں چھیڑتا، بس ٹھیک ہے ان کی مرضی ہے، وہ جس طرح کرتا ہے کرتا رہے، ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے۔ یہ تین جگہ ہیں جس کا احترام، جیسا کہ منڈی بہاؤالدین کے مولانا احمد یار صاحب نے فرمایا، میں بھی اسی طرح کہتا ہوں۔ میرے دل میں راولپنڈی تعلیم القرآن کا بڑا احترام اور عزت ہے، میرے دل میں گجرات کا شاہ فیصل گیٹ مسجد کا بڑا احترام اور عزت ہے، اس پورے خاندان کا ہے۔ میرے دل میں سرگودا کا بڑا احترام اور عزت ہے۔ احترام اپنی جگہ پہ، کام اپنی جگہ پہ۔ ہاں اگر میری منہ سے کوئی ایسی بات نکلے، گالی گلوچ نکلے ان کے بارے میں، پھر مجھے بتا دے، میں ان کا کبھی بھی بے عزتی نہیں کرتا، نہ ان کا مقابلہ کرتا ہوں نہ ان کی مخالفت کرتا ہوں، لیکن کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب مجھے کام کرنے کے لیے نہیں چھوڑتے۔ میں نے وحدت المدارس بنا دیا، چلے مشورے تو ہو گئے ہیں، ہزاروں مشورے ہو گئے، نہیں ہوئے چلے، لیکن کام تو میں نے جماعت کی ترقی کے لیے بہتر کیا نا۔ تو چاہیے یہ کہ ہمارے ساتھ تعاون کرتے، بجائے میرے ساتھ تعاون کرنے کے میرے مقابلے میں روانہ ہو گئے، اور اب بھی کر رہے ہیں۔ میں کر سکتا ہوں مقابلہ، الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا طاقت اور توفیق دیا ہے کہ میں مقابلے کر سکتا ہوں، لیکن بجائے اس کہ میں اپنوں کا مقابلہ کروں، میں پرایوں کا مقابلہ کیوں نہیں کرتا؟ میں اپنوں کے مقابلے نہیں کرتا، وہ کرتے رہے، میں نہیں کرتا مقابلہ، کام کروں گا۔ اگر اس کو مقابلہ وہ سمجھتے ہیں اور ان کے خیال میں ہے تو ٹھیک ہے، ان کی مرضی ہے، لیکن میں کام کرنے والا بندہ ہوں، میں مقابلے ان کے ساتھ نہیں کرتا۔ ان کے خاندان میں اگر کوئی ایسا بندہ پیدا ہو جائے جو جماعت کا کام کرے، میں انشاءاللہ اپنے رومال سے ان کے جوتے صاف کر دوں گا۔ میں ان کے مقابلے نہیں کرتا، لیکن کام کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں امیر ہوں، عطا اللہ بندیالوی نائب امیر ہے، لیکن جماعت میں ناظم اعلیٰ ہے، نائب ناظم اعلیٰ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ایک نائب ناظم اعلیٰ میں بنا دوں۔ اگر ناظم اعلیٰ کام نہیں کرتا، میں نائب ناظم اعلیٰ کی وساطت سے کام کرتا رہوں گا۔ اس پہ آپ کا اتفاق ہے؟ اچھا، تیسری بات نہیں، خیر ان کی عزت کو نہیں چھوڑتے، وہ اپنی عزت، وہ ان کی عزت ہے، وہ کام کریں، ہم خوش ہوں، یہ نہیں کرتے ان کی مرضی ہے،
وہ نوجوانوں کے ساتھ خوش ہے، نوجوانوں کے ساتھ رہے۔ اب ناظم اعلیٰ جب ہم بناتے ہیں تو یہ تو پوری جماعت کی ہوگی، لیکن صوبہ بلوچستان، صوبہ سندھ، صوبہ KPK کا الحمدللہ مجھے اختیار ہے، اور وہ میرے حکم کو ماننے والے ہیں، ان سے زیادہ پنجاب والے ماننے والے ہیں۔ لیکن پھر بھی میں آپ پنجاب والوں کو یہ اجازت دیتا ہوں کہ آپ صوبہ پنجاب سے مجھے ایک نائب ناظم اعلیٰ دے دیں، نائب ناظم اعلیٰ مجھے دے دیں تاکہ وہ میرے ساتھ کام کرے جماعت کا، اور جماعت کو ہم اور بھی ترقی دے۔ تو ایک بندہ آپ اپنی طرف سے مجھے منتخب کرے اور مجھے دے دے کہ نائب ناظم اعلیٰ ہوگا جماعت کا، اور پھر انشاءاللہ ہم اجلاس سے بلاتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے۔ چوتھی بات یہ، میں نائب ناظم اعلیٰ کے لیے پنجاب کی طرف سے علامہ عصمت اللہ خان صاحب، بہت اچھی، آپ سب کو منظور ہے؟ ٹھیک ہے، مبارک ہو جی، مبارک، لیکن کام کرنا ہوگا، کام نہ ہو تو پھر کام کرنا ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا ایک کرتے ہیں شورا ہے نا، برا نہ مانے کوئی بھی، میرے اوپر کسی کا اعتراض ہو پھر بھی کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک نائبی تو نائبی امارت ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور ناظم اعلیٰ ہوگا۔ اس پہ جس کا اتفاق کے ہاتھ اٹھا دے تاکہ ہم گن لیں، ٹھیک، میرے خیال میں زیادہ رائے ہے تو ٹھیک ہے، بس صحیح بس ٹھیک۔ ہم نے جو مرکزی شورا کے اراکین ہیں، KPK کے جو اراکین ہیں، صوبہ بلوچستان کے ہیں، صوبہ سندھ کے ہیں، KPK کے 50 اراکین تھے اور پنجاب کے 50 اراکین تھے، 20 جو تھے وہ صوبہ سندھ اور صوبہ بلوچستان کے تھے پہلے سے جو ہم نے بنائے تھے۔ اب 50 اراکین صوبہ پنجاب سے ہمیں چاہیے، جو پہلے تھے اس میں تو آدھی جو ہے وہ فوت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو باقی ہے وہ بھی اب سفر کے قابل نہیں ہیں، چند بندے ہوں گے کہ وہ سفر کے قابل ہیں۔ اکثر جب ہمارا مرکزی شورا ہوتا تھا تو اس میں پنجاب کے اراکین کم ہوتے تھے، اور وہ بھی ایسے ہوتے تھے کہ جو شورا کے اراکین نہ تھے، بس ویسے ادھر ادھر سے کچھ بندوں کو اکٹھا کر کے ہمیں یہ ظاہر کر دیتے تھے کہ پنجاب کے اراکین آئے ہیں۔ تو اب آپ اپنی شورا میں 50 اراکین ایسے بنا دے جو مرکزی شورا کے لیے، بلکہ یہ جو صوبائی اراکین ہیں یہ اگر پورے ہو سکتے تو یہ ٹھیک ہے، تو یہ 50 اراکین آپ کے طرف سے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان میں سے 50 آپ منتخب کریں۔ امیر پنجاب اور ہم مل کر آپ کو، ہاں بالکل، اس کا لسٹ آپ بنا دیں، ہم آپ کو صرف اطلاع دے گی کہ فلاں تاریخ کو مرکزی شورا ہے، اس میں آپ آئیں، ٹھیک، کام لیں گے ان سے انشاءاللہ، نہ کرے تو ہم لیں گے ان سے کام انشاءاللہ۔ اچھا مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ میں آج آپ سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ یقین جانیں تقریباً 12-15 دن ہو گئے میں بہت بیمار تھا، میں نے سارے پروگرام بھی کینسل کیے ہوئے تھے، صرف آج کا جو پروگرام تھا ایک، تو میں شورا میں آ رہا تھا تو میں نے یہ محسوس کیا، اگرچہ وہ میرے شاگرد ہیں وہ مجھے کچھ بھی نہیں کہتے، لیکن میں نے یہ محسوس کیا کہ اگر میں اجلاس میں آؤں اور ان کے پاس نہ جاؤں تو وہ یہ محسوس کریں گے کہ شیخ صاحب ادھر گئے اور ہمارے پاس نہیں آئے۔ تو میں نے صبح سویرے ان کو کہا کہ میں پہلے آپ کے پاس آؤں گا پھر شورا میں جاؤں گا، تو ان کے پاس گیا اور تقریباً 5 منٹ میں نے تقریر کی اور ان سے اجازت لی اور میں شورا میں آیا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کے اس محبت کا، خلوص کا، اور اتنے اچھے انداز میں کام کرنے کا، اور انشاءاللہ میں ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو رہوں گا، اور آپ لوگوں سے بھی مجھے امید ہے کہ آپ اپنے دعاؤں میں مجھے نہ بھولیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔